بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آنے والا یہ 22 جنوری 2024 کا دن ہندوستان کی تاریخ میں بہت یاد رکھا جائے گا، جبکہ رام مندر کے نام پر جو پورے ملک کو 26 جنوری کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، قومی دن کی طرح منایا جا رہا ہے، سرکاری طاقت اور سرکاری خزانے کا اس دن کے منانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جانتا ہے، جو بابری مسجد اور رام مندر کے تعلق سے جو فیصلہ دیا گیا، اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ یہاں پہ مندر نہیں تھا، یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر کوئی جو ہے ہندوؤں کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آستھا کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ دے دیا۔ تو اگر جو انصاف پسند ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے حق پر جو ہے کسی کے حق پر ناجائز قبضہ نہ کریں، دوسرے کی زمین پر مندر نہ بنائیں، دوسرے کی جگہ مندر کے لیے نہ لیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے باوجود وہ کہہ دیتے کہ جب یہ جگہ مندر کی نہیں ہے، یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، مسجد کی ہے، تو ہم ایسی جگہ مندر نہیں بنانا چاہتے ہیں، انہیں صاف کہہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ حکومت اس میں انوالو ہو گئی۔ حکومت تو سیکولر ہے، یہ ملک جمہوری ہے، اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت سیکولر رہتی، نیوٹرل رہتی، وہ جانبدار نہ ہوتی، کسی کی طرفدار نہ ہوتی، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم اپنی آستھا کو جو ہے دوسرے کی آستھا کو قربان کر کے اپنی آستھا پورا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے اپنی آستھا پورا کر لی، آپ اکثریت میں تھے، لیکن کیا مسلمانوں کی کوئی اپنی آستھا نہیں ہے؟ لہذا یہ سب دنیا جان رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، مجاہدین نے جو ہے اس ملک کو بڑی محنت سے آزاد کیا تھا۔ یہ 26 جنوری یہ جو ہمارا جو ہے یوم جمہوریہ ہے، اب اندازہ لگائیے کہ 22 جنوری کو ایک طرف دیکھیے، ایک طرف 26 جنوری کو دیکھیے۔ 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک جمہوری ہے، اس میں جتنا حق ہندوؤں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا ہے، اتنا ہی حق سکھوں کا ہے، اتنا ہی حق عیسائیوں کا ہے، سب کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو انداز 22 جنوری کو اپنایا جا رہا ہے، یہ طریقہ اور 26 جنوری جو یوم جمہوریہ ہے اس سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے۔ جنوری 1947 کو، 15 اگست کو ہمارا ملک جب آزاد ہوا ہے، تو ہمارے ملک کی آزادی کے بعد ہمارے ملک کے قائدین نے، مجاہدین نے جو ہمیں سیکولر دستور دیا تھا، جو ہمیں جمہوریت کے جو قوانین دیے تھے، جو ہمیں سنویدھان دیا تھا، اس ملک میں ہر قوم کو، ہر مذہب کو اور ملک کے تمام باشندوں کو، کوئی قبیلے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اس کو سارے حقوق دیے گئے تھے۔ اتنی بڑی جمہوریت، ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے ہندوستان، آج اس پہ دھبا لگ رہا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس جمہوری ملک میں اکثریت اپنی اکثریت کی بنیاد پر، پھر ملک میں براجمان لوگ حکومت کا، اپنے طاقت کا، حکومت کا غلط استعمال کر کے کس طریقے سے اب ایسا نقشہ پیش کر رہے ہیں جمہوری ملک کا، کہ ایسا لگتا ہے اور ایسی آوازیں اٹھنے بھی لگی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اب جمہوری حقوق سب صرف کاغذ میں رہ جائیں گے، صرف جو ہے دستور میں رہ جائیں گے، اور اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ دستور ہی بدل دیا جائے اور ہندوؤں میں جو ہے یہاں کی اقلیتوں کو ضم کر دیا جائے۔ افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے دین و ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کفر و شرک کے مظاہر اور شرکیہ نعروں میں پوری طرح بہت سے نام نہاد مسلمان ملوث نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ کی وہ پیشین گوئی سچ ہوئی تھی، اپنے آنکھوں سے دکھ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ ایک مسلمان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہی تو ہو رہا ہے کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور صاحب اب ہندوانی نعرے بھی لگا رہے ہیں اور جے شری رام بھی کہہ رہے ہیں، مندر میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر اور شرک اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ بھول ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے رہ لیں، دین ایمان سے اس کا پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی مکے کے کافروں نے مسلمانوں سے، جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ان سے یہی تو پیشکش کی تھی کہ بھائی تم بھی جو ہے مندر میں بھی ہمارے آؤ، ہم تمہاری مسجد میں بھی جائیں، اور جو ہے ہم جو ہے ایک سال تمہارے مذہب کے حساب سے چلیں اور ایک سال تم ہمارے مذہب کے حساب سے چلو، اس طرح جو ہے دونوں لوگ خوش رہیں۔ تو قرآن نے صاف صاف قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد کہہ کر کے ٹھکرا دیا اس پیشکش کو۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ خوش رہو، اپنے دین پہ، ہم جو ہے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تم میرے دین پہ نہیں آ سکتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارے لیے میرا دین ہے۔ لہذا جو ہے جو مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے نعرے لگا کر کے اپنے کو مسلمان باقی رکھ سکتے ہیں، تو انہیں توبہ کرنی چاہیے۔
100 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے اور انہیں اپنے دین و ایمان پر واپس آنے کے لیے تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ لہذا ایسے وقت میں جب کہ پوری فضا شرک آلود بنا دی گئی ہے اور ہر طرف مسلمانوں کے لیے اس طرح کی صدائیں اٹھنے لگی ہیں کہ وہ بھی کفر و شرک کے مظاہر میں ایسے شامل ہو جائیں جیسے یہ ان کا بھی تہوار ہے، ملک کا تہوار ہے، اور گویا پورے ہندوستان کے ہر باشندوں کو اس میں خوشی کا ایک طریقہ بنانا چاہیے۔ اولاً تو ہمیں رام مندر کی جو تاریخ پڑھے گا، جو رام مندر بنایا جا رہا ہے وہ خوشی کیا، وہ تو جو غیر مسلم بھی ہوگا اسے خوشی منانے کا موقع نہیں کہ ایسی رام مندر سے کیا خوشی منانا جو مسلمانوں کی جگہ پہ بنائی گئی، ایسی رام مندر سے کیا خوشی منانا جو مسجد کو توڑ کر بنائی گئی، ایسی رام مندر سے کیا خوشی منانا جو مسلمانوں کی آستھا کو قربان کر کے صرف ہندوؤں کی آستھا کو سامنے رکھا گیا۔ تو یہ خوشی کا موقع نہ ہندوؤں کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے، پھر مسلمانوں کے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب جب کہ حالات بگڑتے بگڑتے یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اپنے دین ایمان کے تحفظ، اپنے بچوں کے نسل ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پر ہم کافی سمجھتے ہیں اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھ دینا جس پیغام کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس موقع سے مسلم پریس لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے دیا ہے، اور وہ ایک بار نہیں بار بار سننا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس کو غور سے سنیے اور اس کو پورے ملک میں پھیلائیے۔ دیکھیے عنوان ہے جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لیٹر جاری کیا اس موقع پر کہ 22 جنوری کو مسلمان کیا کریں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے ذریعے ایودھیا میں مندر کا افتتاح، انصاف اور سیکولرزم کا قتل۔ مسلمانوں کے لیے 22 جنوری کو اس کی خوشی میں دیپ جلانا یا مشرکانہ نعرہ لگانا قطعاً جائز نہیں۔ یہ پریس ریلیز ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی، ہم پوری نہیں سنا کر کے صرف اتنا حصہ سنا رہے ہیں کہ ایودھیا میں جو رام مندر کی تعمیر کا عمل ہونے جا رہا ہے یہ یوں تو سراسر ظلم پر مبنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا جس کو منہدم کر کے مسجد بنائی گئی ہو، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ خاص اسی جگہ شری رام چندر جی پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقے کے ایک طبقے کے ایسے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کی مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ یہ یقیناً ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم پر بڑا حملہ ہے۔ اس لیے اگرچہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی ہے، مگر اس فیصلے نے ان کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ اب اسی فیصلے کو اساس و بنیاد بناتے ہوئے ایک ایسی مسجد جس میں سینکڑوں سال نماز ادا کی گئی کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر، اس میں حکومت کی خصوصی دلچسپی اور وزیر اعظم کے ذریعے اس کا افتتاح انصاف اور سیکولرزم کا قتل ہے، اور سیاسی مقاصد کے لیے ملک بھر میں اس کی تشہیر اقلیتوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ حکومت کے اس غیر سیکولر اور غیر جمہوری رویے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 22 جنوری کو دیپ جلانا چاہیے اور جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے؟ تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مشرکانہ عمل اور مشرکانہ نعرہ ہے۔ اگر ہندو بھائی مندر کی تعمیر کی خوشی میں دیپ جلائیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ہرگز اس عمل میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اسلام نے تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کا احترام کرنے کو کہا ہے۔ ہم شری رام جی کے بشمول ہندو مقدس شخصیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ مسلمان صرف اللہ کی توحید اور کبریائی کا نعرہ لگاتا ہے، کسی اور شخصیت کا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے پوری احتیاط برتنی چاہیے اور ہرگز ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آفس سیکریٹری سے یہ تاریخ جو ہے 13 جنوری کو یہ پیرس ریلیز جاری ہوئی تھی اور اخباروں میں شائع ہوئی، آپ نے شاید دیکھی ہو، تو ہمیں یہ جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی کے مطابق 22 جنوری میں اپنے کو محتاط رکھنا چاہیے۔ ہم یقیناً کسی ہندوؤں کے کسی ایکشن پر ریئیکشن نہیں کریں گے، ٹکرائیں گے نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن ہمیں کسی بھی ایسے عمل میں شریک بھی نہیں ہونا ہے جو اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ ہندوانوں کا خاص طریقہ ہے، ہمیں اس میں شریک بھی نہیں ہونا ہے، نہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم شرک کبھی نہیں کرنا، بت پرستی کبھی نہیں کرنا، وَإِن قَتَلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہیں مار ڈالا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ لہذا ہمیں اپنے دین ایمان پر مضبوطی سے جمنا ہے، اس کے حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بھی اسی پر ڈالنا ہے۔ اور بات رہی جہاں تک 26 جنوری کی، تو ہمیں اس کو دانتوں تلے دبا کر پکڑ کے رہنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ملک جمہوری ملک بنا ہے اور آزادی جس ملک نے حاصل کی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج
تو حالات یہ ہیں، خدا نخواستہ حالات اور خراب ہوئے اور جمہوریت کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمیں پھر ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہمیں اپنے حقوق کے حاصل ہونے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور جنگ کرنی پڑ جائے۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں 26 جنوری یوم جمہوریہ کے سلسلے میں اور 15 اگست یوم آزادی کے سلسلے میں 2-3 ویڈیوز جدید مسائل میں پڑی ہوئی ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو سن لیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے پروگراموں کو، 26 جنوری سے متعلق پروگراموں کو اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرائیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا اتنا ہی ہے جتنا ہندوؤں کا ہے، لہذا ہمیں اپنے حق کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اسی اسلام کے ساتھ اس ملک میں باقی رکھنے کے لیے، اسی دینی ایمان کے ساتھ، اسی مسجد مدرسے کے تحفظ کے ساتھ، اسی تقدس اور اسی تہذیب کے ساتھ ہمیں اس ملک میں باقی رہنا ہے۔ ہمیں کسی طرح سمجھوتا اس سے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے حقوق میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پھر ہم اسی جنگ آزادی کے لیے پھر سے اپنے کو تیار کرنا ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھیں۔ اس لیے ہمیں 22 جنوری اور 26 جنوری کے تعلق سے اپنے کو بہت ہوشیار اور محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی ہمیں ایسا بھی عمل نہیں کرنا ہے جس سے نقض امن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام مقدس چیزوں کی اور اسلام کی، دین ایمان کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔